اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم ومن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دعوا ربهم منیبین الیہ ثم اذا اذاقهم منہ رحمة اذا فریق منہم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ روم کے ہم لوگوں کی درس چل رہا تھا۔ آج آیت نمبر 28 سے لے کے 34 تک اس کی تلاوت کی۔ یہ پوری کی پوری آیت پچھلے درس میں یاد ہوگا کہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے۔ اللہ نے اپنی پہچان کرا دی اور ساری نشانی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سب ایک خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، اس لیے کہ خدا ہوتا دوسرا تو یہ چیزیں ہو نہیں پاتی، دونوں میں کوارڈینیشن ہی نہیں ہو پاتا۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ اگر دو خدا ہوتا تو اب تک حکومت کے لیے ایک دوسرے پر اٹیک کر دیتا۔ قرآن میں بھی لکھا ہوا جیسے کرتے ہیں بادشاہ لوگ، تو وہ تو ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہی قرآن کی بنیادی تعلیم ہے۔ اسی کی تفصیل کچھ مثال دے کے بات سمجھائی گئی ہے، اور اس لیے چند باتیں اس سلسلے میں۔ پہلے ایک مثال دی گئی، ایک عجیب سی مثال ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، ہم تمہارے میں سے ہی تمہاری حالات کے سلسلے میں ایک مثال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے هل لکم من ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم وانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم جو ہیں تمہارے کچھ غلام ہوں اور تم ان غلاموں کو اپنا شریک بنا لو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور پھر ان کے ساتھ بھی جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں بھی برابر کا شریک کر لو۔ جیسے آج غلامی سسٹم نہیں ہے، ایک میڈ کو بنا لیں، کوئی میڈ ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری جو پراپرٹیز میں سارا چیز اس میں اس کو اپنا سارا حصہ دے دے، گھر میں ان کو وہی چیز دے دے جو ہمارے بیوی بچے کو جو حق حاصل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور ان سے اسی طرح کا لحاظ کرو جیسے تم اپنے برابر کے لوگوں سے کرتے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو پھر یہ اللہ نے ہمارے ہی مثال دیا ہے کہ پھر ذرا سوچو کہ ایک اللہ ہے، تم نے اپنے طرف سے کسی کو اس کا شریک بنا دیا اور پھر بولتے ہو کہ اللہ اس کا ویسا ہی لحاظ کرے گا جیسا اللہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے یہاں وہ سب کچھ کروا دیں گے، یہ کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے، فلاں کروا دیں گے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جبکہ تم اپنے یہاں دیکھتے ہو یہ انسانی نیچر ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ممکن ہے نہ صحیح ہے کہ ان کو وہ قانونی حق دے دیں ہم اپنی کوئی ہمارا میڈ ہے کہ ان کو میری پراپرٹی میں جیسے میرے بال بچوں کو ملتا ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، نہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں جو ایک انسانی ہمدردی ہے وہ ضرور رہتی ہے بس، لیکن وہ چیزیں نہیں دے سکتے۔ تو اگر تم نہیں دے سکتے، اور عرب میں غلام کا معاملہ ہے، غلام تو وہاں جیسے تھے آپ کو پتہ ہی ہے، تو جانوروں کی طرح خریدے بیچے جاتے تھے، ان کا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں تھا، غلام کو قتل کر دینے پر کوئی سزا نہیں تھی، تو سب فری تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ نے ایک مثال دیا، یہ عرب میں بھی سوٹ کرتا ہے، ہمارے لیے بھی سوٹ کرتا ہے کہ ہم دیکھیں ایسے لوگوں کو اگر ہم نہیں کرنا چاہتے تو یہ اللہ کا اتنی بڑی کائنات ہے،
اس میں ہم نے کسی کو حق دے دیا. ہم اولاً تو ہوتے کون ہیں دینے والے؟ میری حاجت پوری کرنا اللہ کا کام ہے، میری فریاد کو سننا اللہ کا کام ہے، میری مشکل کو پریشانیوں کو دور کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن ہم اس میں کسی کو شریک بناتے ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا قرآن میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ مکے والے بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ ہیں، وہ تو اللہ کو اللہ ہی کہتے تھے، اسی لیے نام ہی اللہ ہے. باقی لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ ہے جو ان میں شریک ہے، ان کے تھرو کام میرا ہو جائے گا. اور اللہ اگر ہم ڈائریکٹ اللہ کے یہاں جائیں تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. جبکہ قرآن میں بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا. بالکل کلیئر کٹ قرآن نے اللہ نے کہا ہے تم مانگو میں دعا قبول کروں گا. قرآن میں ہے کہ یہی سورہ بقرہ میں آگے کی طرف، بلکہ جو روزے کے احکام ہے اسی میں قرآن میں ہے کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارے. تو یہ ہمارے شرک اسی طریقے سے پھیلتا ہے. کسی نے دنیا میں آج تک نہیں کہا کہ یہ بھی کوئی خدا ہے، نہیں، ان کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا یا خدا کے یہاں بہت مقرب بنا لیا کہ وہ میرا سب کچھ کر دیں گے. یہی چیزیں ہیں جو ایک مالک اور ایک آقا اور ایک غلام، تو غلام کو اگر آقا کے برابری قرار دے دیں گے چاہے وہ کوئی غلام ہو، اللہ کا نبی بھی اللہ کا غلام ہوتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو روکا ہے. ایک حدیث میں کہا گیا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، مجھے اللہ کے برابر نہ کرو جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے کر دیا، ایسا نہ کرو. اسی لیے آپ کے اس میں کہ عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. ہاں یہ ضروری ہے اللہ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا تو ان کا مقام سب سے اعلیٰ و برتر ہو گیا، بلا شبہ ان کا مقام سب سے اعلیٰ و برتر ہے. ان کی بات ہمارے لیے فائنل ہے، جو کہہ دیا وہ ماننا ہے، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ سب اللہ نے ان کو یہ اسٹیٹس دیا اللہ نے. لیکن ہیں اللہ کے بندے، وہ کوئی خدا نہیں ہوتے. تو اور یہی اسلام کی بنیاد ہے. اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یاد رکھیے جو ہو رہا ہے صرف یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک خدا ہے، ہم کسی کو خدا تسلیم نہیں کرتے. جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں ابھی دیکھا ہوگا بندے ماترم والا کیوں ہو رہا ہے؟ جانتا ہے کہ یہ مانے گا نہیں، جانتا ہے کہ نہیں مانے گا، ان کے عقیدے کے خلاف ہے. یہ ہمارے یہاں یہ سب کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی دیوی دیوتا یہ سب کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی. اور پوری دنیا میں بس مسلمان سے اسی کی لڑائی ہے. اگر غور سے دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک بار لوگوں نے ظلم کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو انہوں نے یہی کہا کہ تم ایک شخص کو اس لیے تنگ کرتے ہو، پریشان کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا خدا ایک ہے، بس معاملہ یہی ہے. نعوذ باللہ اگر ہم کہتے ہیں ان سے کہ نہیں جیسے وہ کہتے ہیں تمہارے خدا بھی ہم کو بھی نعوذ باللہ ہم خدا مانتے ہیں، تو ہم ترنت آپ کو گلے لگا لیں گے. دنیا میں سارا معاملہ یہی ہے. اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس پر تمہاری گردن کٹ جائے، کوئی کمپرومائز مت کرنا کبھی، کچھ بھی ہو جائے، یہ چیز کمپرومائز کی نہیں ہے تو اسلامی ختم ہو جائے گا. اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بخشش ہے نہیں، شرک کی کوئی بخشش نہیں. قرآن نے بار بار کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا ان کے ساتھ جس نے اس کا شرک کیا. اور بھی کہہ دیا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی چاہے گا وہ معاف کر دے گا، یہ معاف نہیں کریں گے. سورہ لقمان میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے کو ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ.
تو اسی لیے اس کے بعد اس مثال کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم اس طریقے سے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ذرا غور کریں، سیکھیں. اس میں بہت ساری نشانیاں ان کے لیے ہیں. اس کے بعد کہا بل اتبع، لیکن اتباع کرتے ہیں الذین ظلموا اہواءہم، وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. جو ظالم ہیں وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. ظالم سے مراد یہاں مشرک ہے. قرآن میں جیسے کہا لظلم عظیم، بغیر علم، اس کا کوئی علم نہیں ہے. اگر ان سے پوچھئے، یہ جو بار بار قرآن کہتا بغیر علم کے، ان سے پوچھئے کہ کہاں سے علم لائے. کوئی اللہ نے بتایا ہو، کوئی رسول نے بتایا ہو، کوئی واقعی تمہارے بہت ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لوگوں نے بتایا ہو. اس کو بھی ایک قرآن نے ایک درجہ دیا ہے، چلو ان کی بھی بات دیکھ لو. یا تم نے عقل سے بتایا کہ کچھ بھی بات بتاؤ تو بولیں گے نہیں ما وجدنا علیہ آبانا، ہم یہ سب نہیں جانتے، ہم تو باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں. یہ عقل کی کوئی بات نہیں ہے. فمن یہدی من اضل اللہ، تو اللہ کے قانون کے مطابق ہی جو گمراہ ہو جائے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے. لفظی ترجمہ ہوگا کہ جس کو اللہ گمراہ کرے. تو یہ ترجمہ اگر ایسے کر دیں گے تو لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، پوچھتے ہیں کہ اللہ ہی گمراہ کر دے گا تو کہاں سے ہدایت پائے گا. مقصود یہ نہیں ہے، یہ قرآن کا انداز بیان ہے یہ کہنے کا کہ اللہ کا قانون یہ بنایا ہے کہ انسان کو اختیار دیا ہے. سمجھیے کہ دو چیز سامنے دی ہیں، ایک شہد ہے ایک زہر ہے، ایسے سمجھ لیں. کہا کہ یہ شہد کھاؤ گے تو صحت ہوگی، زہر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. میرا رسول آ کے تم کو بتا کے چلا گیا، باقی اختیار ہے تم کو، تم جو کھاؤ. تو اگر زہر کھاؤ گے تو مرو گے، شہد کھاؤ گے باقی مرضی تمہاری. ہم پوچھیں گے بعد میں کہ تم نے کیوں کھایا تھا زہر. یہی چیز ہے. یہ دونوں چیزیں ہدیناہ النجدین قرآن میں ہیں، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. اپنا رسول بھیجا، اپنی کتاب بھیجی کہ جاؤ یہ راستہ ہے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں میں نجات ہے، اس میں دونوں میں بربادی ہے تمہاری، اور باقی معاملہ تمہارا ہے. اسی اختیار کے لیے اللہ کیا میری پرسش ہے. یہ جانور، یہ پیڑ پودے، یہ سورج، یہ چاند، ان کی پرسش نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اختیار ہی نہیں دیا اللہ نے. وہ اپنے کام میں لگا ہوا، وہ اپنا قانون نہیں توڑ سکتا. ہمیں اختیار دیا ہے، انسان اور جنات دونوں کو. تو اس کے لیے ہماری یہاں پرسش ہے. بغیر علم تو ان کو کون دے سکتا ہے جو گمراہی چن لے، جاننے کے باوجود کہ یہ موت دے دے گا، یہ صحت دے دے گا، لیکن ہم کو وہی کھانا ہے تو کھاؤ بھائی. میرا کام تو بتانا، بتا دیا گیا ہے، انجام بھی بتا دیا، یہ انجام ہوگا، باقی مرضی تمہاری ہے. اس سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ ایک دائی کا کام ہوتا ہے بات کو بہتر طریقے سے بتا دینا. اس لیے کہ نبی کو بھی اللہ نے کہا کہ لیسا علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان کے اوپر کوئی کوتوال نہیں بنے. فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، باقی آپ زبردستی کسی پر نہیں کریں گے. باقی ان کو لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا یہ معاملہ ہے، باقی مرضی تمہاری، میرا کام ختم. ہاں یہ اللہ اس سے ہم سے ضرور پوچھے گا کہ ہم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یہ ضرور پوچھے گا کہ میرے بندے بھٹک رہے تھے اور قرآن جیسی روشنی تمہارے پاس تھی، تم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یہ ضرور پوچھے گا. تو ایک آدمی کو انڈیویجول جہاں تک ممکن ہو پہنچانا چاہیے، لیکن ایک آدمی تمام دنیا میں نہیں پہنچا سکتا ہے. دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ کو باضابطہ ایک آرگنائزیشن ہوگا، اس میں کتابیں بھی لکھی جائیں گی. بہت ساری ہمارے علماء نے کیا ہی ہے، قرآن دنیا کی ساری زبانوں میں ترجمہ ہوگا تاکہ ان تک پہنچے، کتابیں پہنچے، لوگ پہنچے. آج کل تو آڈیو پہنچے، ویڈیو پہنچے، آج کل تو آڈیو پہنچے، ویڈیو پہنچے، جو پہنچا دو. دین پہنچانا ضروری ہوتا ہے، یہ پہنچایا جائے. تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنے لیے ہی گمراہی چن لی، وما لہم من ناصرین، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. یہ جو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں لوگ، یہ کچھ نہیں کریں گے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. وہ سارا معاملہ اللہ کا ہوگا. اور اس کے بعد کہا جا رہا مسلمان فاقم وجہک للدین حنیفا،
اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو قائم رکھو اس دین پر یکسو ہو کر. یہ حنیف کا لفظ بہت اہم ہے. یکسو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز ایسی مل گئی کہ ہمیں اب کسی دوسری طرف جھانکنا نہیں ہے اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے. چاہے میرا ذاتی مسئلہ ہو، میری فیملی کا ایشو ہو، ہمارے سماج کا، ہماری معاشرت کا، ہماری معیشت کا، ہماری سیاست کا. ہمیں دنیا کے کسی قانون کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا ہے. دیکھنا ہی کفر ہے، یاد رکھیں. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے قانون سے بہتر کس کا قانون ہو سکتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جیسے ارسطو کا قانون یونان سے آیا اخلاق کا قانون ہے، کارل مارکس نے معیشت کا قانون دیا، پلیٹو نے سیاست کا قانون دیا. یہ دنیا کے لوگوں نے قانون دیا ہے. اگر مسلمان ان کو مان لیتا ہے تو اپنے دین سے ہٹ جاتا ہے. یہ واضح رہے. اسی کو کہتے ہیں حنیفہ. یکسو ہو کر سب چھوڑ کے، تمام دنیا سے منہ موڑ کے. ہم تو بھائی اس پر ایمان لائے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہوگا. ہاں جو چیز اس کے خلاف نہیں ہے، آئیے بیٹھیے بات کیجیے. مان بھی سکتے ہیں، نہیں بھی مان سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے خلاف نہیں جائے گا کوئی بھی معاملہ. اسی کو کہتے ہیں حنیفہ. ہم نماز میں کرتے ہیں حنیف وما انا من المشرکین. حنیفوں کیوں؟ تو ہم دنیا سے کٹ گئے، یکسو ہو گئے اللہ کی طرف. اب کچھ بھی نہیں، اب میں مشرکوں سے نہیں ہے. یہ شرک ہے. اس لیے کہ قانون میں ہم نے اللہ کے قانون میں کسی کو شریک کر لیا. اللہ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اس کی فطرت میں توحید، وحدانیت اور خدا پرستی دے دیا ہے. اس کے جو سلیٹ ہے اس میں یہی چیز آ گئی ہے، اللہ نے اس کے نیچر میں دے دیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے چاہے کتنا بھی جاہل ہو، کہیں بالکل جنگل میں کوئی قبائل ہو، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ پوجا اور یہ سب میں ضرور لگا رہتا ہے. وہی اپنے اس کے اندر کی پکار ہوتی ہے، ایک ہے وہ کرتا ہے. آگے بات اس میں اور بھی آئے گی. تو یہ فطرت ہے. یاد رکھیے گا کہ ماڈرن تھیوری یہ لوگوں کا کہنا ہے، بھی دیکھیے جہل ہے، کہ انسان کا دل خالی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں اس پر لکھا ہوتا ہے. جب جس ماحول میں انسان آتا ہے اس ماحول اس پر لکھا جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تھیوری غلط ہے. اللہ نے ہم انسان کو اس کی اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. بھائی ماں اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان گھر میں ہوئے تو مسلمان ہو گئے. اب چاہے جیسے بھی رہے مسلمان ہیں تو مسلمان کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. یہ ہے کہ ہمیں امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہودی ایک ہندو میں پیدا ہو گیا ہوں گے تو، لیکن جب شعور ہو گیا اس کو تو اس کو جاننا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عقل دیا ہے اور اس عقل کے بارے میں ہم پوچھیں گے قیامت کے دن کہ اسے کام لیا یا نہیں لیا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن میں یہ ہے کہ تمہاری سننے کی طاقت، تمہاری دیکھنے کی طاقت، تمہارے سوچنے سمجھنے کی طاقت، ان سب کے لیے جو اللہ نے دیا ہے تمہارا باز پرس ہوگا. قیامت میں پوچھا جائے گا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی فطرت ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ کسی کو اس پر پیدا کر دیا، کسی نہیں. سب انسان ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی چیز لے کے پیدا ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے دل میں آئی. قرآن میں ہے کہ اس کو عہد الست کہتے ہیں کہ روحانی دنیا میں سب کو پیدا ہونے والی سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلا شہدنا. ہاں ہم نے سب کہا تھا. تو یہ دراصل ایک تمثیل ہے جو بتایا گیا. مطلب اس کے دل میں ہم نے یہ بات دے دی، کسی نے بنایا. اور کوئی بھی دیکھے گا ذرا سوچے گا کہ بھئی ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں، کیسے پیدا ہو گئے، کیا ہے یہ دنیا، کیا ہے، کہاں پیدا ہو گئے، کیسے پیدا ہو گئے، کیوں ایسا ہے کہ کھانا ضروری ہو گیا، کیوں ایسا ہو گیا کہ یہ چیزیں بڑھتی، نسل بڑھانے کے لیے شادی بیاہ ضروری ہو گیا، کیوں ایسا معاملہ ہو گیا. جب آدمی سوچے گا، یہی سوچنا جو کہا کہ سوچنے کی صلاحیت ہم نے دی ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہی قائم رہنے والا دین ہے.
یہ دین ہے جو ہمیشہ سے قائم رہا ہے۔ قرآن میں سورہ پارہ میں ایک آیت ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم، اور ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس کے الا لیعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، دین کہتے ہیں پورے قانون سارے سسٹم کو، اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنیفہ جو ابھی آیا، حنیفہ یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر کہ ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں لینا ہے، یہ عقائد میں آ گیا۔ اواقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اعمال میں دو بات بتائی ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ذالک دین القیم، یہی دین قیم ہے، تمام انبیاء میں قائم رہا ہے، یہی دین ہے بنیادی۔ اس میں جہاں بھی اگر کہیں ہٹا تو اسلام سے فرار، یہ صرف گناہ کی بات نہیں ہوگی، اسلام سے الگ ہو جائے گا انسان۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اوپر میں کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اس دین کے لیے یکسو ہو کر اس دین پر قائم ہو جاؤ۔ جیسا کہ بار بار بتا چکے ہیں کہ دین جو ہے مذہب نہیں ہے جس کو عام معنی میں مذہب کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو عام طور پر ہمارے یہاں مذہب جو معنی کہا گیا کہ چند چیزیں ہیں جو مندر میں، چرچ میں ادھر ادھر جا کے انسان کر لیتا ہے، سمجھتا بس یہی ہمارا مذہب ہے جی، ہم تو اسی کو مانتے ہیں۔ نہیں، دین جو ہے ایک اللہ کا قانون ہے فطرت کا، جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہی دین تفصیل کے ساتھ نبی کے ذریعہ بتایا گیا کہ یہ دین ہے۔ اسی لیے سورہ یوسف میں جائیں گے تو جو وہاں کے بادشاہ کا قانون تھا اس کو بھی کہا گیا دین الملک، وہاں کا لفظ ہے، بادشاہ کا دین نہیں، بادشاہ نے اپنا قانون بنایا، نہیں، یہ دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، ہمیں اس پر قائم ہونا ہے۔ اور اس لیے منیبین الیہ ہے، اس منیب کہتے ہیں رجوع کرنے کو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس دین پر قائم رہو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی بار بار بتایا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اس لیے تقوی کے دونوں معنی قرآن میں آپ دیکھیے گا، اور بھی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ ایک بنیادی معنی ہے۔ کہیں دیکھیے گا اس کا معنی اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو، اس کو بھی تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو۔ یہ جانتے ہی ہیں کہ نماز جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس طریقے سے عقائد میں نمبر 1 پر توحید ہے جو بات آئی، اسی طریقے سے اعمال میں نمبر 1 پر نماز ہے۔ بغیر اس کے کوئی دین نہیں ہے، دین ختم ہو جائے گا، سرے سے نہیں ہے۔ کوئی انسان اس دین پر پھر چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہے کہ نماز چھوڑ دے اور کوئی کہے کہ ہم بڑے نیک آدمی ہیں فلاں، ہو ہی نہیں، ممکن نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے چند اخلاقی چیزیں اس کے عمل میں ہوں، وہ دین نہیں ہوتا۔ دین تو یہی ہے کہ 5 بار اس کی دربار میں ہم حاضری دیں، اور جس طریقے سے حاضر ہونے کو اس نے کہا ہے اس طریقے سے ہم حاضر ہوں۔ اس لیے کہ نماز بھی ویسے ہی پڑھنی ہے، ہمیں اپنی عبادت نہیں کرنی ہے، ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ قرآن میں کہا گیا، یہ حدیث میں کہا گیا کہ نماز ویسی پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم نے، ویسے نماز پڑھو۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن حدیث کی کتابوں میں ساری تفصیلات آئیں، قرآن میں ہے نماز کیسے ادا کریں۔ قرآن میں یاد رکھیے گا کہ نماز کے طریقے بھی ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس میں رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، قعود ہے، ساری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ صرف اس کی ترتیب کیا ہوگی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس ترتیب سے یہ چیزیں نماز ہوں گی، ورنہ اپنے من سے ترتیب بنا لوگے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو جس طریقے سے نبی نے بتایا ہے اسی ترتیب سے ہم نماز کو قائم کریں، اسی مقصد سے نماز کو قائم کریں۔ اور ولا تکونوا من المشرکین، دیکھیے ملا کے پڑھیے، واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز کو چھوڑنا بھی شرک ہے، چونکہ اپنے نفس کو ہم نے اس پہ
اللہ کے برابر کر دیا نا، اپنے نفس کی مانا، اللہ کی نہیں مانا، پھر یہ ہوئی بات شرک آ جائے. قرآن میں یہ بات ہے. اسی لیے ہمارے عارفین جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دین میں بڑا غور و خوض کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر اچھا عمل کسی نہ کسی حیثیت سے توحید کا پھل ہے، اور ہر برا عمل کسی نہ کسی حیثیت سے شرک کا نتیجہ ہے کہیں بھی. تو قرآن میں ہے بھی، ارائیتم من اتخذ آلہۃ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا ڈالا؟ یہی چیز ہے، اپنے نفس کو خدا بنا ڈالنا، یہ بھی شرک ہے. اس لیے ان سب سے سختی سے بننا چاہیے. دوسری چیز جو سب سے اہم ہے، یہاں دین کی بنیاد بتائی جا رہی ہے. کیا بنیاد ہے؟ توحید کی اتنی تفصیل آ گئی کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کیا جائے. عبادت ہم کیسے کریں گے؟ تو عبادت ہم کیسے کریں گے؟ بتایا تھا کہ اولین چیز نہ، اور عبادت اللہ کے رسول کے طریقے پر. تو رسول کے بغیر تو کوئی معاملہ ہی نہیں چلے گا، یہ تو جاننا ہی ہے. اس پر ایمان اسی لیے فرض ہے، رسول پر ایمان لانا. اور نماز کو قائم کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے. اب یہاں سے بات آ رہی ہے کہ یہ چیز اگر قائم ہے تو وہ کسی بھی حیثیت میں، چاہے عقیدہ وہ کچھ بھی رکھے، میرا دینی بھائی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہا ہے، من الذین فرقوا دینہم، اور جنہوں نے سب معاملے میں دین میں تفریق کیا. دین میں تفریق کیا، یہ دین ہے. شریعت میں شروع سے ہوتا آیا ہے، دوسرے انبیاء کی دوسری شریعت تھی. اس کے بعد ہمارے کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں مسئلے مسائل میں، وہ ہوتے رہیں گے، اس سے کوئی ایشو نہیں بنتا. دین میں کوئی فرق نہیں کرے، توحید میں فرق کر دے، رسالت میں فرق کر دے، نماز میں فرق کر دے. تو من الذین، وہ لوگ فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. دونوں باتیں آتی ہیں، ایک تو فرقوں میں بٹ گئے. ٹکڑے کرنے کا مطلب ہوا کہ کچھ چیزوں کو مانا، کچھ چیزوں کو نہیں مانا. نماز پڑھ لیا، سوچا کہ ہم بہت بڑے عالم دین ہو گئے، بہت بڑا، تو جنت میرے لیے پکی ہو گئی. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ بٹ گئے گروہ میں. شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، وہ شیعہ نہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، حالانکہ اسی معنی میں وہ بھی آتا ہے. گروہ میں بٹ گئے. اور نہ صرف بٹے، یہ بڑی اہم آیت ہے، یاد رکھیے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ، ہر پارٹی اپنے اپنے میں مگن ہے کہ جو ہم ہی ہیں صحیح ہیں، باقی سب غلط. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم اپنے میں مگن ہیں. ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم دیکھیں کہ وہ میرا بھائی کہہ رہا ہے تو کیا صحیح کیا غلط. اگر غلط ہوگا تو ہم اپنے کو صحیح کر لیں گے، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. یہی چیز فرقے کی بنیاد بنتی ہے. دیکھیے سنی کسی شیعہ کی کتاب پڑھتا ہے یا شیعہ کسی سنی کی کتاب پڑھتا ہے؟ اگر پڑھے تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. دیوبندی بریلوی کی کتاب نہیں پڑھتا، بریلوی دیوبندی کی کتاب نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھ کے دیکھو، قرآن بنیاد ہے سب کی. تو بہت سی چیزیں ختم ہو جائیں گی. نہیں، ہم تو اپنے میں مگن ہیں کہ بس ہمیں یہی کتاب پڑھنی ہے. یہ تو پھر بھی فرقہ کی بات رہی. اس کے بعد اور نیچے آئیے تو ہمیں تو اب بھی صرف اپنے پیر صاحب کی بات سننی ہے، باقی ہم کسی کی کان بند، میری، ہم کسی کی نہیں سنیں گے. ہم جہاں مرید ہیں ہم کو انہی کی بات سننی ہے. تو یہ چیزیں انسان کو فرقے میں تبدیل کر دیتی ہیں. ہم تو فلاں والے ہیں، نہیں، ہم صرف اللہ والے ہیں، بس فلاں والے نہیں ہیں. اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات ہیں، رہیں گے. آپ نے جن چیزوں سے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ سے پوچھے گا، میرے بارے میں ہم سے پوچھے گا.
کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ ایسی آیت ہے کہ ہر گروہ ہر گروپ اپنے آپ میں مگن ہے اور خوش ہے کہ بس ٹھیک ہے، مستی میں ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا صحیح ہیں. تو یہ چیزیں غلط ہے. جبکہ اللہ نے کیا کہا، ایک آیت اور ہے کر کے بات ختم کریں گے ہم. انسان کی فطرت میں توحید دیا ہے، یہ اللہ نے کہا، اس کی ایک مثال پیش کیا ہے اور یہ مثال سب کے نزدیک آتی ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ، تو اپنے رب کو پکارتا ہے اسی طرف رجوع کرتے ہوئے. قرآن میں اور بھی جگہ ہے کہ جب سمندر میں کشتی پر ہوتا ہے اور طوفان آتا ہے تو سب مشرکین یہ خدا کے پکارنے لگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی بچانے والا، اب کوئی نہیں بچائے گا. ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً، جب ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، ان کو مطلب بچا لیتے ہیں، ان کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے ایک فریق پھر اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. بھائی اللہ سے دعا کیا کہ ہمارے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ نے اولاد دیا، جب دے دیا تو چلے گئے چادر چڑھانے ادھر. یہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کے اللہ سے کہتے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں اولاد دیا، اولاد بخشا ہے. نہیں. اور یہ بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ اس کی پوری تاریخ ہے کیسے آیا ہے. عام طور پہ یہ سب چیزیں شیعوں سے آئی ہیں ہمارے یہاں، یہ ساری چیزیں گھوم کے. تو جب ہم اس کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ شرک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ کفر کرے جو ہم نے اس سے دیا ہے. تو اللہ نے ان کو کہا فَتَمَتَّعُوا، تو ٹھیک ہے چند دن مزے اڑا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا معاملہ ہے. بس موت تک انتظار کر لو، مستی اڑا لو، اس کو سمجھ میں آ جائے گی بات. یہاں پر بات میں ختم کر رہا ہوں. یہ توحید کے سلسلے میں ایسی بہت جگہ آیات آئی ہیں، یہ خاص توحید کے سلسلے میں ہے. اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بار بار اس کا مطالعہ کریں. دیکھیے یہ آیت جو ہے امپرنٹ چھوڑتی ہے، وہ نقش ہو جاتا ہے دل میں اگر ہم بار بار کوئی چیز پڑھیں گے. اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. 27 سے لے کے 34 تک ہے. آپ کسی بھی کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے، تفسیر اٹھا کے دیکھیے، لوگوں نے یہی لکھا اور کچھ نہیں لکھا. تو اس لیے اس میں بات آئی، آج بنیادی ٹاپک تھا توحید اور نماز، عقائد کا سب سے اہم چیز اور اعمال میں سب سے اہم چیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.